السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ چلیں جی پھر جو حرف اس چراغ میں کا کیا ہے؟ پارٹ 2 ان کی نظر سٹارٹ کرتے ٹیبل ہیں۔ پر رکھے ڈونگے پر پڑی تو پوچھنے لگے، میں آپ کے لیے حلیم بنا کر لائی ہوں۔ وہ ان کے برابر میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، حلیم لائی ہو؟ زبردست! لیکن یہ میرے کھانے پینے کا دشمن مجھے کبھی بھی حلیم نہیں کھانے دے گا۔ اسے تو ہر بات میں کولیسٹرول اور کیلوریز کا غم ستاتا رہتا ہے۔ وہ کچھ مایوسی سے بولے، نہیں، میں نے اس میں چکنائی وغیرہ بالکل نہیں ڈالی، آپ آرام سے کھا سکتے ہیں۔ اس کی بات پہ وہ خوش ہوتے ہوئے بولے، ایسی بات ہے تو لاؤ، ابھی کھا کر دیکھا جائے تم نے کیسا حلیم پکایا ہے۔ اخلاق کی تلاش میں نظریں دوڑاتے ہوئے اسے موجود نہ پا کر اس سے بولے، ذرا بھاگ کر کچن سے ایک پلیٹ اور چمچ تو پکڑ لاؤ۔ اویس مسکراتا ہوا پاپا جانی کی بےتابی دیکھ رہا تھا، جلدی لے آئیں ورنہ یہ ایسے ہی شروع ہو جائیں گے۔ وہ اس کے بدلے ہوئے بے تکلف انداز پر حیران دل بھر کے حیران ہوتی کچن سے پلیٹ لے آئی۔ پہلا چمچہ منہ میں ڈالتے ہی انہوں نے اس کی شان میں قصیدہ خوانی شروع کر دی۔ حلیم کی شان میں زمین آسمان ایک کیے جا رہے تھے۔ وہ چپ چاپ بیٹھی انہیں کھاتا دیکھ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ تم جیم خانہ نہیں گئے؟ انہیں اچانک اس کا دھیان آیا تو پوچھنے لگے۔ کچھ تھکن ہو رہی ہے اس لیے پروگرام کینسل کر دیا ہے۔ شاہد ذرا اچھی سی کافی تو پلاؤ۔ انہیں جواب دے کر وہ شاہد کو آواز دینے لگا، شاہد کو رہنے دو، آج ہمیں ہماری بیٹی کافی بنا کے پلائے گی۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اویس سے مخاطب ہوئے تو مسکرا کر کہنے لگا، ان سے پوچھ تو لیں، کہیں وہ مائنڈ نہ کر جائیں کہ ہمارے یہاں مہمانوں سے کام کروایا جاتا ہے۔ مہمان کیوں ہوتی؟ یہ اسی کا اپنا گھر ہے، کیوں اجالا؟ کیا تم اسے اپنا گھر نہیں سمجھتی؟ وہ اس وقت بہت بری پھنسی تھی۔ انکل تو اس سے ہمیشہ ہی اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، مگر وہ اس کی موجودگی کے سبب بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ کوئی جواب دینے کے بجائے وہ کافی بنانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں ہی شاید اس کی بوکھلاہٹ اور نروسنس کو محسوس کر گئے تھے، اس لیے مزید کچھ نہیں کہا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کافی بنا کر واپس آئی تو وہ آپس میں گفتگو میں مشغول تھے۔ ان دونوں کو کپ سرو کر کے وہ اپنا کپ لے کر انکل کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کافی کا سپ لیتا وہ اس سے مخاطب ہوا، میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا، ویزا مل گیا ہے، اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کب چلنا ہے۔ اس کی بات پر وہ ایک دم خوش ہو اٹھے تھے۔ دیر کس بات کی، میں تو کہتا ہوں میں تو ابھی تیار ہوں، تم اپنی سہولت دیکھ لو، اسی حساب سے سیٹیں کنفرم کروا لو۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی وہ کہاں جانے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ خود ہی اسے بتانے لگے، ہم دادا پوتا ہر سال کہیں نہ کہیں گھومنے جاتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہوں اور یہ مصروفیات کا بہانہ بنا کر ٹال مٹول سے کام لیتا رہتا ہے، اور پھر آخر کار 100 نخروں کے بعد کہیں یہ حضرات اویلیبل ہوتے ہیں۔ اس بار صورتحال کچھ ڈفرینٹ ہے۔ انہیں کیونکہ وہم ہو گیا ہے کہ مجھے اپنی طبیعت کے پیش نظر تبدیلی آب و ہوا کی شدید ضرورت ہے، اس لیے میرے کہے بغیر خود ہی پروگرام ارینج کر لیا۔ پیرس، روم اور لندن تو پہلے ہی ہمارا پروگرام میں شامل تھا، میں نے سوچا کیوں نہ واپسی میں آتے ہوئے عمرہ بھی کر لیا جائے۔ خوش قسمتی سے اس کا بھی ویزا فوراً ہی مل گیا۔ ان کی وضاحت پر وہ کچھ بجھے ہوئے انداز میں بولی، کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں آپ؟ کم سے کم 1 مہینہ تو ضرور لگے گا۔ وہ اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر کہنے لگے، اچھا تم یہ بتاؤ وہاں سے تمہارے لیے کیا لاؤں؟ وہ شاید اسے بہلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اویس کافی کا کپ ہاتھ میں لیے بڑی فرصت سے اس کے چہرے کو پڑھ رہا تھا۔ اس نے انکار میں گردن ہلا دی تو وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے پھر میں اپنی مرضی سے جو لاؤں چپ چاپ رکھ لینا، یہ مت کہنا یہ چیز مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ اسی وقت اویس کے موبائل کی بیل بجی تو وہ ایکسکیوز کرتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اس کے رویے سے کچھ حوصلہ ملا تھا، اس لیے وہ اگلے دن 10 بجے ان کے گھر آ گئی۔ وہ خود تو گھر پر موجود نہ تھے، البتہ انکل گھر پر ہی تھے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ کل رات 12 بجے کی فلائٹ سے وہ لوگ روم جا رہے ہیں، پھر وہاں سے پیرس، لندن اور آخر میں جدہ۔ ان کی بات پر وہ بہت اداس ہو گئی۔ ان سے اتنے دن کی جدائی کا سوچ کر اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اگلے دن اس نے انہیں فون پر ہی خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ ان کے سامنے جا کر رو پڑے گی اور وہ اس کے رونے پر حیران ہوں گے۔ ان کے گھومنے پھرنے کے کہیں جانے پر رونے کا کون سا پہلو نکلتا ہے؟ دن بڑے بے کیف سے گزر رہے تھے۔ وہ جو ان سے روز ملنا ایک روٹین سا بن گیا تھا، اب ان کے بغیر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے 1 مہینہ پورا ہوا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ فون کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ لوگ ابھی نہیں آئے، پھر وہ روز ہی فون کر کے معلوم کرتی اور ہر روز ہی اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ یوں ہی کرتے 10 روز مزید گزر گئے۔ صرف 1 مہینہ اور 10 دن ان کے بغیر صدیوں کے برابر محسوس ہو رہے تھے۔ اس روز چھٹی کا دن تھا۔ وہ ناشتے کے بعد بے دلی سے اپنے کمرے میں لیٹی وقت گزارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی وقت خمیرہ نے اطلاع دی کہ اس کا فون ہے۔ وہ اندازے لگاتی کہ کس کا فون ہو سکتا ہے، لاؤنج میں آ گئی۔ دوسری طرف انکل کی آواز سن کر وہ خوشی کے مارے چیخ
اٹھی تھی۔ اتنے دن لگا دیا آپ نے، میں آپ کو کتنا یاد کر رہی تھی۔ دوسری طرف وہ حیران ہو کر کہہ رہے تھے، اتنے زیادہ دن تو نہیں لگے، صرف 1 مہینہ اور 10 دن، زیادہ تو نہیں ہوتے؟ آپ کے لیے نہیں ہوتے، میرے لیے زیادہ ہیں۔ آپ کو کیا، آپ تو وہاں گھوم پھر رہے تھے، انتظار میں تو میں سوکھ رہی تھی۔ وہ اس کے روٹھے لہجے پر بے اختیار ہنس پڑے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا میری بیٹی اتنی شدت سے مجھے یاد کر رہی ہے، ورنہ میں جلدی آ جاتا۔ خیر یہ بتاؤ، تم مجھ سے ملنے یہاں آ رہی ہو یا میں تمہارے گھر آ جاؤں؟ میں آ رہی ہوں، ابھی فوراً، وہ جلدی سے بولی۔ انہیں خدا حافظ کہتے ہی وہ فوراً ہی گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ ان کے اور اس کے گھر کے درمیان بمشکل 10 منٹ کا واکنگ ڈسٹنس تھا، وہ بھی اس نے تیز قدموں سے طے کیا تو 3-4 منٹ کے اندر ہی ان کے گھر پہنچ گئی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہ صوفے پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے اور اویس فلور کشن پر بیٹھا اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا۔ انگریزی اور اردو کے 3-4 اخبار اس کے سامنے بکھرے پڑے تھے۔ اسے اندر آتا دیکھ وہ دونوں ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا اسپیڈ ہے بھائی، ابھی تو پاپا جانی نے کار ڈریس رکھا ہی تھا کہ آپ پہنچ بھی گئیں۔ وہ مسکرا کر بولا، ویسے آپ دونوں کا ایک سا ہی حال ہے، یہ پاپا جانی رات کو 12 بجے آپ کے ساتھ ہی آپ کو فون کرنے والے تھے، وہ تو میں نے روک دیا کہ انشاءاللہ صبح بھی ہوگی۔ کسی کے گھر فون کرنے کا یہ بڑا ہی آڈ ٹائم ہے۔ اس کی بات پر پاپا جانی جو اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر بٹھا رہے تھے بول پڑے، تم کیوں جل رہے ہو ہماری محبت سے؟ اسے فارغ کر کے وہ اجالا کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیسی ہے میری بیٹی، کچھ کمزور سی لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ وہ ان کی فکر مندی پر مسکرا دی اور تسلی دینے والے انداز میں بولی، میں ٹھیک ہوں۔ آپ لوگوں کا ٹور کیسا رہا؟ ٹور ایک دم شاندار رہا، ہم دونوں دادا پوتے خوب گھومے۔ لندن میں تو کچھ رشتہ دار دوست احباب رہتے ہیں، ان سے ملنا ملانا رہا، وہاں اتنی کوئی خاص تفریح نہیں ہوئی، البتہ روم اور پیرس ہم نے فرصت سے گھوما۔ وہ اسے اپنے دورے کی تفصیل بتا رہے تھے۔ آپ تو اس سے پہلے بھی وہاں بہت مرتبہ گئے ہوں گے؟ وہ بڑے شوق سے دریافت کرنے لگی۔ ہاں، روم 3 مرتبہ اور پیرس 6 مرتبہ گیا ہوں۔ میں سب سے پہلی دفعہ پیرس اپنی یونیورسٹی کے دنوں میں گیا تھا اور وہ شہر مجھے اتنا اچھا لگا کہ شادی کے بعد ہنی مون کے لیے بھی میں اور صبیہ پیرس ہی گئے۔ وہ کسی تصور میں کھوئے ہوئے سے بتا رہے تھے۔ اویس ان دونوں کو باتوں میں مگن دیکھ کر دوبارہ ڈاؤن میں غرق ہو گیا۔ اخلاق، میرے کمرے میں جو بلیک کلر کا شاپر رکھا ہے وہ لے آؤ۔ انہوں نے اخلاق کو بآواز بلند دی اور وہ سر ہلاتا کمرے کی طرف چلا گیا تو وہ اس سے کہنے لگے، اخلاق بتا رہا تھا کہ تم روزانہ فون کر کے پوچھتی تھی ہم لوگوں کے بارے میں۔ ہاں، آپ نے اتنے دن جو لگا دیے، 1 مہینے کا کہہ کر گئے تھے، وہ ناراضگی سے بولی۔ اصل میں ارادہ تو خالی عمرہ کر کے واپس آ جانے کا تھا، پھر میں نے سوچا کہ 15 دن کا ویزا مکمل استعمال کرنا چاہیے۔ قسمت والے ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے در کی حاضری نصیب کرتا ہے، اس لیے پروگرام سے ہٹ کر یہ اضافی دن مکہ مدینہ میں گزار دیے۔ اسی وقت اخلاق نے ایک بھاری بھرکم شاپر لا کر ان کے سامنے رکھا۔ اجالا کے لیے لائم جوس اور میرے لیے گرما گرم کافی کا جلدی کپ لے آؤ۔ وہ بیگ میں سے سامان نکالتے ہوئے اس سے بولے، یہ پرفیومز میں نے تمہارے لیے پیرس سے خریدے ہیں اور یہ پینٹنگ بطور خاص تمہارے لیے وینس سے خریدی ہے۔ ہم لوگ 2 دن کے لیے وینس بھی گئے تھے، پھر میں نے سوچا کہ آرٹسٹ بنتی ہے، اس لیے کسی نادر و نایاب پینٹنگ سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ کیا ہوگا، اور یہ پین لندن سے خریدا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ چیزیں تمہیں اچھی بھی لگیں گی یا نہیں، بہرحال میں نے سوچا تم دوسری لڑکیوں کی طرح کاسمیٹک اور جویلری تو زیادہ استعمال کرتی بھی نہیں ہو، اس لیے اس قسم کی کوئی چیز نہیں لی۔ وہ اتنے زیادہ قیمتی تحائف قبول کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ انکل، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یاد رکھا، لیکن یہ بہت زیادہ ہیں، بس ایک آدھ چیز کافی ہے۔ وہ انہیں انکار کرنا بھی چاہ رہی تھی اور کرتے ہوئے ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے تمہیں یہ چیزیں پسند نہیں آئیں؟ وہ جان بوجھ کر اس کی بات کو غلط رنگ دینے لگے تو وہ بے اختیار بولی، سب چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن کوئی لیکن ویکن نہیں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر خفگی بھرے انداز میں بولے، میں تمہیں صرف بیٹی کہتا ہی نہیں سمجھتا بھی ہوں، اور تم میرے ساتھ غیریت برت رہی ہو، اور یہ اویس بھی تو ہے تمہارے طرح، اس کے لیے بھی میں نے پرفیومز خریدے، بلکہ اس نے تو ضد کر کے مجھ سے پیسے بٹورے، تمہارے جیسا پین اس کے لیے بھی لیا، اسے تو مجھ سے کوئی چیز لینے میں ہرگز تکلیف نہیں ہوئی۔ تم کیا اس سے بڑی ہو گئی ہو؟ ان کی ناراضگی سے سہم کر وہ جلدی سے بولی، آپ ناراض تو مت ہوں، آئی ایم سوری، اگر آئندہ تم نے میرے ساتھ غیروں والی بات کی تو میں واقعی ناراض ہو جاؤں گا۔ اویس اس تمام بات چیت سے بے نیاز اخبار میں کھویا ہوا تھا۔ اخلاق نے ٹرے لا کر سامنے رکھی تو اس نے لائم جوس کا گلاس اٹھا لیا۔
مدینہ میں ایک اتنا خوبصورت گولڈ کا بریسلیٹ خریدتے خریدتے رک گیا۔ حالانکہ وہ تمہارے ہاتھ میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میں نے تمہیں کبھی جویلری پہنے ہوئے دیکھا ہی نہیں، اس لیے سوچا کہ شاید تم پسند نہیں کرتی۔ وہ کافی پیتے ہوئے بولے، نہیں، مجھے الجھن سی ہوتی ہے، اگر کبھی کہیں آنے جانے کے لیے پہن بھی لوں تو سخت کوف ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بہت سا وزن میرے اوپر لادا ہوا ہے، سانس گھٹنے لگتا ہے۔ وہ اپنا سادہ رہنے کی وجہ بتانے لگی تو بے اختیار مسکرا دیے۔ اویس، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اس کی ہر بات سبین جیسی ہے، وہ بھی اس کی طرح میک اپ اور زیورات سے بیزار رہا کرتی تھی۔ انہوں نے اویس کو مخاطب کیا تو اخبار پر سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور دوبارہ اپنی نظریں اس پزل کی طرف گاڑ دیں جسے وہ حل کر رہا تھا۔ اس کی طرف سے اپنی بات کا کوئی جواب نہ پا کر وہ کچھ بدمزہ سے ہوئے۔ یہ لڑکا کبھی نہیں سدھرے گا، انہوں نے دل میں سوچا۔ اس کی طرف سے مایوس ہو کر وہ دوبارہ اجالا سے مخاطب ہوئے۔ صبیحہ تو سخت چڑھا کرتی تھی سبین کی اس بات سے، مگر وہ بھی ایک ہی تھی۔ اگر کبھی کہنے سننے پر کچھ پہن بھی لیا تو تھوڑی دیر بعد سب اتار کر بیٹھی ہوتی تھی، بالکل تمہاری طرح دھلے ہوئے منہ سے رہا کرتی تھی۔ انہیں تیار ہونے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں سجا سنورا کر خوب تیار کر کے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ ان مصنوعی سہاروں کی انہیں بالکل بھی حاجت نہیں تھی۔ وہ سامنے دیوار پر لگی اس تصویر پر، جس میں ایک بے حد حسین لڑکی ایک نہایت خوبرو کے ساتھ کھڑی تھی، نظریں جما کر کہا۔ ہر بار ان کے گھر آ کر اس تصویر کو دیکھ کر وہ یہی سوچا کرتی تھی کہ شاید ایسے ہی جوڑے کو چاند سورج سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ وہ دونوں خوب حسین اور خوبصورتی کا مجموعہ تھے، ایک دم پرفیکٹ کپل۔ تمہاری سادگی سے رہنے کی بھی کیا یہی جسٹیفیکیشن ہے؟ وہ شرارت سے مسکرا کر بولے تو وہ جھینک کر رہ گئی۔ میں اپنی بات تو نہیں کر رہی، میں تو عادتاً ہی ایسی ہوں۔ وہ وضاحتی انداز میں بولی تو وہ کہنے لگے، کیوں؟ تمہارے خیال سے کیا تم خوبصورت نہیں ہو؟ انہوں نے ذرا سی بات کا ایشو بنا کر بحث کو طویل کر دیا تھا۔ وہ ایک نظر اویس پر ڈال کر، جو ان لوگوں سے اکثر بے نیاز اور بیگانہ محسوس ہو رہا تھا، بولی، اللہ کا شکر ہے، اس نے تمام چیزوں کے ساتھ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو حسن کا مجموعہ بنا نہیں سکتے تھے؟ کچھ لوگوں کو تو میرے جیسا بھی بڑا عام ہونا تھا۔ اس کی بات پر وہ تعصب سے گردن ہلا کر بولے، لڑکی، تم خود کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہی ہو، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تم اتنی خوبصورت ہو۔ ان کی بات پر وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ آپ کو تو میں پیاری لگوں گی ہی نا؟ وہ ان کی بات انجوائے کرتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ تم خود کس کو پیاری لگوانا چاہتی ہو؟ کون ہے وہ جس کی تعریف کرنے پر تمہیں اپنی خوبصورتی کا یقین آ جائے؟ وہ بڑے صاف گو، بلکہ کسی حد تک منہ پھٹ بھی ہیں، یہ بات وہ جانتی تھی، لیکن اس حد تک ہوں گے یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس وقت ان کی بات پر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ سامنے بیٹھے بندے نے اخبار ایک طرف رکھ دیا اور اب بڑے غور سے اس کا سرخ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسے سر جھکائے بھی پتہ تھا کہ وہ دونوں ہی بڑی فرصت سے اس کے چہرے کا معائنہ کر رہے ہیں۔ اس قسم کی صورتحال کا سامنا اسے زندگی میں پہلی بار کرنا پڑ رہا تھا اور وہ سخت نروس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی اس کیفیت سے جلد پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی۔ اس طرح کی باتیں تو اس نے کبھی اپنی دوستوں میں بیٹھ کر بھی نہیں کی تھی، کہاں کہ 2 عدد مردوں کے سامنے۔ فوری طور پر اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ کپ اور گلاس ٹرے میں رکھ کر واپس کچن میں رکھ آئے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ جلدی سے ٹرے اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ انکل، آپ کے لیے کافی اور لاؤں؟ وہ ہونٹوں میں مسکراہٹ دبائے اسے شوق نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بے اختیار قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ نہیں، رہنے دو۔ اس کی حالت پر شاید انہیں ترس آ گیا تھا، اس لیے قہقہ مختصر کرتے ہوئے جواب دیا تھا اور وہ جلدی سے کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ کچن میں آ کر وہ 2 گلاس ٹھنڈے پانی کے پی کر اس نے اپنے حواس بحال کیے اور پھر وہیں کھڑے ہو کر 2-4 منٹ گزار دیے۔ کچھ دیر بعد وہ لاؤنج میں واپس آئی تو خود کو کسی حد تک نارمل کر چکی تھی۔ اچھا انکل، اب میں چلتی ہوں۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے ان سے بولی تو وہ ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے بولے، اتنی جلدی کیا ہے؟ کھانا کھا کر جانا؟ نہیں، مجھے گھر جا کر اپنے ہفتے بھر کے جمع شدہ بہت سے کام نمٹانے ہیں، اور ویسے بھی میں نے تو ناشتہ اتنا لیٹ کیا تھا، لنچ تو شاید ہی کروں۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، بھوک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، خالی ہمارے ساتھ دینے کے لیے بیٹھ جانا۔ وہ اس کے اعتراض کو کوئی اہمیت دینے کو تیار نہ تھے۔ انکل، دیر ہو جائے گی، سچ مجھے بہت کام ہے۔ اویس شاید اخبار پڑھ چکا تھا، اس لیے اب فرصت سے بیٹھا ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ ویسے تو مجھے معلوم ہے کہ تم بہانے بازی کر رہی ہو، لیکن پھر بھی مان لیتا ہوں کہ تمہیں جلدی ہے، لیکن کھانا تو تمہیں پھر بھی ہمارے ساتھ کھانا پڑے گا۔
اس سے کہتے ہیں انہوں نے شاہد کو آواز لگا کر کھانا لگانے کے لیے کہا، تمہاری خاطر آدھا گھنٹہ پہلے ہی لنچ کر لیتے ہیں۔ وہ ہتھیار ڈالنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اویس اس کی بے بسی پر مسکرا کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ان لوگوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ وہ اسے اصرار کر کے مختلف چیزیں پیش کرنے لگے تو وہ روٹھے ہوئے لہجے میں بولی، آپ نے کہا تھا خالی ساتھ دینے کے لیے بیٹھ جانا۔ اس کی بات پر اویس بڑی سنجیدگی کے ساتھ پاپا جانی سے مخاطب ہوا، شی از ایبسلیوٹلی کریکٹ، آپ کو اپنے کہے لفظوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اجالا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ بڑی سنجیدگی سے میکسیکن سلاد کھاتا پاپا جانی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا یا یوں ہی بول رہا تھا۔ اس نے اپنی پلیٹ میں تھوڑے سے چاول اور سلاد ڈال کر انکل کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی۔ کھانا کھا کر وہ فوراً ہی گھر لوٹ آئی تھی۔ انکل نے واپس آنے کے بعد دوبارہ پارک آنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے بھی اپنی سابقہ روٹین بحال کر لی۔ اب وہ دونوں پھر پہلے کی طرح روزانہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ واک کرتے اور دنیا جہاں کے موضوعات پر دل کھول کر اظہار خیال کیا جاتا۔ اسے ان کے گھر گئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ جب انکل سے پارک میں ملاقات ہو جاتی تو پھر گھر جانے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ وہ خود 2-4 مرتبہ اسے گھر بلا چکے تھے لیکن وہ گئی نہ تھی۔ اس روز وہ اور انکل پارک سے نکل کر باتیں کرتے ہوئے فٹ پاتھ پر چل رہے تھے۔ اسی وقت ایک گاڑی ان کے پاس آ کر رکی۔ دونوں ہی نے چونک کر دیکھا تھا۔ اپنی طرف کا شیشہ نیچے کرتے اویس ان لوگوں سے مخاطب ہوا، کہاں جانا ہے آپ لوگوں کو؟ آئیے میں ڈراپ کر دوں۔ اس کی شرارتی انداز پر وہ بے اختیار مسکرا دی، جبکہ انکل بڑی شان بے نیازی سے کہنے لگے، ہم ایرے غیرے سے لفٹ نہیں لیتے، جاؤ میاں اپنا راستہ ناپو۔ ان کی بات کو اس نے خوب انجوائے کیا، پھر اس سے بولا کہ آپ کی بھی یہی رائے ہے؟ وہ اسے اپنی طرف متوجہ پا کر بے اختیار نفی میں سر ہلا گئی۔ آپ آج کل ہیں کہاں؟ نظر نہیں آ رہی؟ اس نے سوال کیا۔ یہی ہوں، مجھے کہاں جانا ہے؟ انکل سے تو روز ملاقات ہوتی ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ انکل گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے اس سے بولے، اجالا اب یہ اتنا اصرار کر رہا ہے تو میرا خیال ہے بیٹھ جانا چاہیے، آ جاؤ شاباش۔ وہ اس کے برابر کی نشست سنبھالتے ہوئے اس کے لیے پیچھے کا دروازہ کھول گئے تو اس نے بھی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ چلو اس بہانے آج اجالا کا گھر بھی دیکھ لیں گے۔ اس بے مروت لڑکی نے تو کبھی اپنے گھر نہیں بلایا۔ گاڑی اس کے گھر جانے والے سڑک پر مڑی تو انکل بولے۔ ان کی بات پر وہ کچھ پریشان سی ہو گئی۔ اپنے گھر کا تصور اس کے لیے اتنا بھیانک تھا کہ وہ خود وہاں بمشکل جایا کرتی تھی، اب انہیں لازمی اندر جانے کی آفر کرنی پڑے گی۔ وہ کچھ بے چین سی ہو گئی۔ گاڑی اس جہنم کے سامنے رکی جسے اس کا گھر ہونے کا اعزاز حاصل تھا تو وہ بڑی بے دلی سی گاڑی سے اترتے ہوئے بولی، آئیے انکل اندر چلیں۔ انداز ایسا تھا جیسے مجبوراً بلا رہی ہو، اور وہ جنہیں چہرہ شناسائی کا دعویٰ تھا کیسے اس کا چہرہ نہ پڑھ پاتے۔ پھر کسی وقت آئیں گے انشاءاللہ، خدا حافظ۔ انہوں نے پرشفقت انداز میں مسکرا کر معذرت کی تو اویس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ان لوگوں کو خدا حافظ کہتی وہ گیٹ میں گھس گئی۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھے اویس سے اپنے آرٹیکلز کمپیوٹر پر ٹائپ کروا رہے تھے۔ وہ تیز رفتار کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا جبکہ وہ کچھ فاصلے پر راکنگ چیئر پر بیٹھے اسے ٹائپنگ کرتے دیکھنے کے ساتھ مختلف مشورے سے نواز رہے تھے۔ جہاں کچھ ترمیم کرنی ہوتی وہ وہیں بیٹھے بیٹھے کروا دیتے۔ ان دنوں وہ اپنی کتاب کو منظر عام پر لانے کے لیے کام میں مصروف تھے اور فارغ وقت میں اویس ان کا بھرپور ساتھ دیا کرتا تھا۔ کوریڈور سے آتی اجالا کی آواز کو ان دونوں نے ہی بڑی تعجب کے ساتھ سنا تھا۔ وہ شاید اخلاق سے پوچھ رہی تھی، انکل کہاں ہیں؟ انہوں نے بے ساختہ وال کلاک کی طرف دیکھا تھا۔ رات کے 10 بجے اس کا آنا خاصا تعجب خیز تھا۔ وہ زیادہ تر دن میں یا بہت ہوا تو شام میں آیا کرتی تھی۔ اتنے دنوں سے وہ ان کے گھر آ بھی نہیں رہی تھی۔ اتنے دنوں بعد آنا، وہ بھی رات کے وقت۔ وہ اس کی آمد کی وجہ سوچنے لگے۔ انہیں دھیان آیا کہ وہ آج شام پارک بھی نہیں آئی تھی۔ اویس ان کی فکر و پریشانی سے لاتعلق ٹائپنگ میں مصروف تھا۔ اس وقت وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ بیٹا اتنی رات کو آئی ہو، سب خیریت تو ہے؟ اسے اندر آتا دیکھ کر سب سے پہلے یہی جملہ ان کے منہ سے نکلا۔ وہ ان کے سوال کا جواب دیے بغیر تیزی سے ان کی طرف آئی اور کارپیٹ پر ان کے بالکل سامنے بیٹھتے ہوئے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میں آپ سے ایک بات پوچھنے آئی ہوں۔ اتنی تہذیب یافتہ اور شائستہ لڑکی سے وہ یہ توقع کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ بغیر سلام کیے آتے ہی عجیب معنی باتیں شروع کر دے۔ انہوں نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو وہ انہیں بہت بدلی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے جھانکتی وحشت اور دیوانگی انہیں در حقیقت خوفزدہ کر گئی تھی۔ اویس کی بورڈ اور مانیٹر سے نظریں ہٹائے اسے ہی دیکھنے لگا تھا، مگر وہ اس کی موجودگی سے بے نیاز ان کے گھٹنوں پر اپنے ہاتھوں کی گرفت سخت کرتے ہوئے بولی، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟
انہیں وہ اس وقت کوئی نفسیاتی مریضہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی حالت انہیں تشویش میں مبتلا کرنے لگی تو اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، اجالا کیا بات ہے بیٹا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ ان کا سوال نظر انداز کر کے اپنی بات دہرانے لگی تو اس کی ناسمجھ میں آنے والی کیفیت پر پریشان سے ہو کر اویس کو دیکھنے لگے۔ اس نے آنکھوں میں اشارہ کیا کہ اس کی بات کا جواب دیں۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ظاہر ہے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ وہ اپنے سر پر رکھا ان کا ہاتھ جھٹک کر بولی، اگر مجھ سے محبت کرتے ہوتے تو میرے بارے میں پوچھتے، میں کون ہوں، میرے گھر والے کون ہیں، اور میں گھر سے بیزار ماری ماری کیوں پھرتی ہوں؟ وہ حسدانہ انداز میں چیخ کر بولی، نہیں میری جان، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ تم خود سے میرے اوپر بھروسہ کر کے مجھے اپنے بارے میں سب بتاؤ۔ وہ نرم لہجے میں بولے۔ جس اجالا کو وہ جانتے تھے وہ اس لڑکی سے بہت مختلف تھی جو اس وقت ان کے روبرو تھی، اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ کس طرح بیہیو کریں۔ ابھی جب گھر سے میں گاڑی لے کر نکلی تو میرا دل چاہا کہ سامنے سے آتے ٹرک سے گاڑی ٹکرا دوں۔ میں ایسا کرنے بھی والی تھی، پھر اسی وقت مجھے خیال آیا کہ میرے مرنے پر تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ شکر ہے اب میرے مرنے پر کوئی اداس تو ہوگا۔ پہلے میں سوچا کرتی تھی کہ آخر لوگ خودکشی کیسے کر لیتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کرنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن کوئی اتنا ناممکن کام بھی نہیں۔ آپ میرے مرنے کے بعد مجھے یاد رکھیں گے نا؟ وہ اس وقت قطعاً اپنے حواسوں میں نہیں تھی، وہ اس کی باتوں پر دہل کر رہ گئے۔ اجالا ایسے نہیں کہتے بیٹا، مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ گھر والوں سے کوئی ناراضگی ہو گئی ہے؟ شاباش مجھے بتاؤ۔ وہ اسے بچوں کی طرح بہلانے کی کوشش کرنے لگے، اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو سنوارتے ہوئے وہ اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اچانک ان کے گھٹنوں پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، کسی کو میری ضرورت نہیں، میں ان کی انوانٹڈ چائلڈ ہوں۔ وہ ماریا کہہ رہی تھی کہ میری بد دعا کی وجہ سے ان کا بچہ مر گیا، میں اس سے جیلس ہوتی ہوں، اسے خوش دیکھ کر جلتی رہتی ہوں، اور میری وجہ سے اس کی زندگی جہنم بن گئی ہے۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اویس ایک دم اٹھ کر اس کی طرف آیا۔ وہ اس بات سے ڈر رہا تھا کہ کہیں پاپا جانی کی اپنی حالت اس کے رونے کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے۔ یہ لڑکی جس سے وہ بہت پیار کرتے تھے، اس کا رونا آخر کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ان کے گھٹنوں پر رکھا اس کا سر اس نے آرام سے اٹھایا تو وہ دھندلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پاپا جانی جو چپ سادے بیٹھے ہوئے تھے، بس یک ٹک اسے دیکھے جا رہے تھے۔ اس کا تو شاید ذہن اور شعوری نظام مکمل طور پر مفلوج ہو گیا تھا، اس لیے اسے دیکھ کر بھی نہیں چونکی اور ان سے کہنے لگی، اور وہ سعود آرام سے کھڑا اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ پھر جب میں گاڑی کی چابی لے کر نکلی اس نے مجھے روکا بھی نہیں۔ ہاں ہوتی ہوں میں جیلس، مجھ سے کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی۔ جب میں خوش نہیں ہوں تو کسی کو کیا حق پہنچتا ہے خوش ہونے کا؟ میرا دل چاہتا ہے سارے لوگوں سے ان کی خوشیاں چھین لوں، میں روؤں تو سب روئیں۔ ہاں میں نے مارا ہے اس کے بچے کو۔ وہ پھر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اجالا ہوش میں آؤ، اویس نے اسے جھنجھوڑا۔ دیکھو تمہاری وجہ سے پاپا جانی کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اپنا نہیں تو ان کا خیال کرو۔ اس کی بات پر وہ بے اختیار اس کے سینے پر سر رکھ کر زاروں قطار رونے لگی تو بری طرح بوکھلا گیا۔ 2-3 منٹ بعد اس نے محسوس کیا کہ رونے کی آواز بند ہو گئی ہے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے سینے پر رکھا اس کا سر اٹھایا تو اس کا بے ہوش وجود اس کے ہاتھوں میں جھول گیا۔ اویس ڈاکٹر کو فون کرو، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ پاپا جانی اسے بے ہوش دیکھ کر سرسمائیگی سے بولے۔ پاپا جانی آپ پریشان نہ ہوں، اسے کچھ نہیں ہوا۔ وہ ان کے پریشان چہرے پر نظر ڈال کر تسلی دینے لگا۔ کیسے پریشان نہ ہوں؟ میری بچی ایسے حالوں میں پہنچ گئی اور میں آرام سے رہوں؟ وہ اپنا غصہ اور پریشانی اس پر نکالنے لگے۔ ہاتھ پاؤں چھوڑ دینے اور پریشان ہونے سے آج تک کوئی مسئلہ نہیں حل ہوا، وہ کچھ ناراضگی بھرے لہجے میں کہتا اسے سنبھال کر اور سہارا دے کر کھڑا ہوا۔ اس کے بے ہوش جسم کو سارا بوجھ اس کے کاندھوں پر تھا۔ آہستہ قدموں سے چلتا اسے لے کر وہ پاپا جانی کے بیڈ روم میں آ گیا اور بڑے آرام سے احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹایا۔ اس کے پیچھے وہ بھی کمرے میں داخل ہو گئے اور بیڈ پر اجالا کے برابر میں بیٹھتے ہوئے انہوں نے 2-3 صورتیں پڑھ کر اس کے اوپر پھونکی۔ اویس اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالتا ہوا اسے آوازیں دے کر بھی اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 10-15 منٹ کی جدوجہد کے بعد بھی جب وہ ہوش میں نہ آئی تو اس نے ایک آخری کوشش کے طور پر اس کے اوپر جھک کر اسے آواز دی، اجالا اٹھو۔ وہ اب ڈاکٹر کو فون کرنے ہی والا تھا کہ
اس کے وجود میں حرکت محسوس کر کے رک گیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں بہت دور سے کوئی اسے آواز دے کر بلا رہا ہے۔ یہ آواز کس کی ہے وہ پہچان نہیں پا رہی تھی۔ بڑی دقتوں سے اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو وہاں موجود دونوں ہی افراد نے شکر ادا کیا۔ اپنے بالکل قریب جھک کر کھڑے ہوئے اویس کو دیکھ کر وہ ایک دم اپنے حواسوں میں واپس آ گئی۔ ایک نظر خود پر اور ایک اپنے برابر بیٹھے انکل پر ڈال کر اٹھ بیٹھی۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامے وہ اپنی کچھ دیر پہلے کی دیوانگی پر شرمسار بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اس سے کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہوش و خرد سے بیگانگی کے عالم میں وہ جو کچھ کر گئی تھی وہ اسے اچھی طرح یاد تھا۔ وہ ساری زندگی کبھی کسی کے سامنے نہ کھلی تھی، اپنے خول میں بند لوگوں سے دور دور رہی تھی۔ لوگوں کے لیے وہ ہمیشہ ایک بند کتاب کی طرح تھی۔ کیا ہو جاتا جو وہ آج یہاں نہ آتی؟ اس سے بہتر تھا کہ وہ گاڑی واقعی کہیں ٹکرا دیتی۔ یوں خود کو بے نقاب کر کے اپنی نظروں میں گر گئی تھی۔ کس حساب نے وہ ان لوگوں کو پریشان کرنے چلے آئی تھی؟ اس کا دل چاہا کہ وہ کہیں غائب ہو جائے، ان لوگوں کی نظروں سے چھپ جائے جو پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ بیٹا دودھ پیو گی؟ اس نے اپنے برابر بیٹھے انکل کی آواز سنی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ انکار میں گردن ہلا سکے۔ اویس شاہد سے کہو ایک گلاس دودھ لے آئے، ہارلکس ڈال کر، انہوں نے اویس سے کہا تو دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں گھر جاؤں گی، وہ ان دونوں سے نظریں چرائے سر جھکا کر بولی۔ وہ اب مزید ایک لمحہ بھی ان لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ شاید اپنی محبت سے مجبور ہو کر کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اویس فوراً ہی واپس اس کی طرف آتا ہوا بولا، چلیں پاپا جانی، اجالا کو گھر چھوڑ آتے ہیں۔ اس کی حالت میں اسے واپس بھیجنے کے لیے کسی قیمت پہ راضی نہیں تھے، لیکن اویس آنکھوں میں اصرار لیے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر درج تاثرات ان سے پکار کر کہہ رہے تھے کہ ابھی اس سے کچھ مت پوچھیے۔ وہ بڑی بے چارگی کے عالم میں بیڈ پر سے اٹھے اور اس سے بولے، چلو تمہیں گھر چھوڑ دیں۔ وہ اپنے وجود کو بمشکل گھسیٹتی بستر سے اتر آئی۔ کھڑے ہوتے ہی اسے پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ لہرا کر بستر پر گرنے ہی والی تھی جب دائیں طرف کھڑے اویس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گرنے سے بچایا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت کے آگے اس کی مزاحمت بیکار ثابت ہوئی۔ وہ اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ انکل ان دونوں کے پیچھے چلتے کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اویس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اویس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ انکل اس کے برابر والی سیٹ پر برجمان خود کو ایک دم بہت بوڑھا محسوس کرنے لگے تھے۔ وہ کیا کرنے والی تھی یہ جان چکے تھے وہ، لیکن اب یہ یہاں سے جا کر وہ کیا کرے گی یہ سوچ انہیں شدید پریشان کر رہی تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی اور اس میں بیٹھے تینوں فرد کسی نہ کسی فکر میں غلطاں تھے۔ میں آج کے بعد کبھی ان لوگوں سے نہیں ملوں گی، کبھی ان کے گھر نہیں آؤں گی، وہ اپنے دل میں محسم ارادہ کر رہی تھی، لیکن آج کے بعد میں ہوں گی تو کہیں جاؤں گی، بس اب زندگی کی قید سے چھٹکارا پا لوں گی، پھر جس کا جو دل چاہے میرے بارے میں سوچتا رہے۔ کچھ دیر پہلے جو ایک شرمندگی سی محسوس ہونے لگی تھی وہ ایک دم زائل ہوئی اور وہ ہلکی پھلکی ہو کر بیٹھ گئی۔ گاڑی اس کے گیٹ کے پاس رکی تو وہاں کا پرسکون سا ماحول دیکھ کر اس کے لبوں پر استحاضیہ مسکراہٹ بکھیر گئی۔ کسی کو کیا پرواہ کہ وہ کہاں گئی تھی، اگر مرنے بھی گئی تھی تو کسی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا بیٹھ کر اس کا سوگ مناتا، اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی اور بغیر ان سے لوگوں کی طرف دیکھے گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ اجالا ایک منٹ رکو۔ اپنے پیچھے انکل کی آواز سن کر وہ رک گئی۔ گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو گاڑی سے اتر کر اس کے پاس آ رہے تھے۔ جو سوال تم نے مجھ سے کیا تھا وہی میں تم سے کر رہا ہوں، کیا تم مجھ سے محبت ہے؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر بولے۔ وہ بہت بدتمیزی کے ساتھ انکار کر کے ان کے دل توڑ دینا چاہتی تھی۔ کیا فرق پڑتا جہاں اتنے بہت سے افراد سے برا سمجھتے تھے، اگر ان میں وہ دو بھی شامل ہو جائیں؟ اس کی صحت پر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنی سوچ کے برخلاف وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ پھر میں بھی تمہیں اس محبت کی قسم دے رہا ہوں، تم خود کو ہرگز بھی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ اجالا میری جان، میں اپنوں کو روتے روتے تھک چکا ہوں، اب مجھ میں کوئی دکھ، کوئی صدمہ جھیلنے کی ہمت نہیں بچی۔ اویس اور تم ہی اب میری واحد پونجی ہو، اس عمر میں مجھے کوئی دکھ نہ دینا۔ ان کی آنکھوں میں چمکتے آنسوؤں اس عجیب سے دکھ میں مبتلا کر گئے۔ اویس گاڑی میں بیٹھا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ صرف میری خاطر تمہیں زندہ رہنا ہے، مجھ سے وعدہ کرو تم کوئی غلط حرکت نہیں کرو گی۔ ان کی محبت اس کے اندر کی سوئی ہوئی سی اجالا کو جگا رہی تھی، جو محبتوں کی متلاشی تھی، جو یہ چاہتی تھی
تو ہو جو اسے پیار کرے بے حد اور بے حساب، جس کے لیے وہ بہت خاص ہو، جس کے لیے اس کا ہونا بہت اہمیت رکھتا ہو۔ اور اب وہ ہستی اس کے سامنے کھڑی تھی جس سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن خونی رشتوں سے بڑھ کر وہ اسے چاہ رہے تھے۔ وہ کیسے انہیں مایوس کر سکتی تھی؟ بے اختیار اس نے گردن ہلا کر ان سے وعدہ کر لیا تو وہ مطمئن ہو کر گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ جب تک وہ اندر داخل نہیں ہوئی وہ لوگ وہیں موجود رہے۔ میں اپنے ماں باپ کی ایک انچاہی اولاد ہوں، ایک ایسی اولاد جسے اس کے والدین ڈس اون کر دیں۔ جس گھر میں نے آنکھ کھولی وہاں کسی کو میری ضرورت نہ تھی۔ میرا وجود وہاں کے مکینوں کے لیے باعث زحمت تھا۔ میرے ڈیڈی ایک پڑھے لکھے اور کلچرڈ انسان تھے، لیکن صرف دنیا والوں کے لیے۔ بظاہر ایک کلچرڈ اور مہذب انسان، اندر سے وہی روایتی مرد تھا جو عورت کے استحصال کر کے اس پر ظلم کر کے اپنی اناہ کی تسکین کرتا تھا۔ انہیں دنیا میں اگر کسی سے محبت تھی تو وہ ان کی ماں تھی، ہماری دادی، جو پوتے کھلانے کی آرزو میں دن گن گن کر گزار رہی تھی۔ اپنے اکلوتے بیٹے ولی عہد دیکھنا ان کا اولین اور دیدیرانہ خواب تھا، لیکن خدا کی خدائی کے سامنے ان کا کچھ زور نہ چلا اور میرے ڈیڈی کے ہاں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی۔ دادی بہت ناراض ہوئی تھیں، لیکن ڈیڈی نے انہیں سمجھا بجھا کر منا لیا تھا کہ اگلی بار ضرور ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سب آپی کے بعد حنا بچوں کی پیدائش تھی۔ دادی کے ساتھ ساتھ ڈیڈی کو بھی آگ بگولا کر گئی۔ ان دونوں نے مل کر ممی کو زندگی بہت تنگ کر دی۔ انہیں ہر طرح کی اذیت دی گئی، طعنے اور دھمکیاں دی گئیں۔ ڈیڈی کو اپنی دونوں بیٹیوں سے نفرت سی ہو گئی۔ وہ گھر آتے تو بیوی اور بیٹیوں کو برا بھلا کہتے اپنے کمرے میں بند ہو جاتے۔ میری ممی تیسری بار پیگننٹ ہوئیں تو بہت ڈری ہوئی تھیں۔ ان کے اس گھر میں رہنے کا دار و مدار اب صرف آنے والے ننھے مہمان پر تھا۔ بیٹی ہونے کی صورت میں انہیں اس گھر سے نکال دیا جاتا۔ ڈیڈی چیخ چیخ کر بے شمار مرتبہ انہیں طلاق دینے کی دھمکی دے چکے تھے۔ خدا کو بھی شاید ممی کی بے بسی پر ترس آ گیا، اس لیے اس بار اپنے شوہر اور ان کے سامنے سرخرو ہو گئی تھیں۔ ممی نے اس بار جڑواں بچوں کو جنم دیا، میں اور میرا بھائی سعود، جو مجھ سے 3 منٹ چھوٹا تھا۔ میں پیدائشی طور پر بڑی صحت مند اور ہٹی کٹی تھی اور سعود بڑا کمزور، مریل اور بیمار سا پیدا بچہ۔ ڈاکٹروں نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی زندگی کی طرف مایوسی کا اظہار کر دیا۔ تمام گھر والے ہر قیمت پر اس بچے کی جان بچانا چاہتے تھے۔ میری ممی کو اپنا گھر بچانا تھا، اس لیے ڈیڈی کو دادی کو خوش کرنا تھا، اس لیے، اور دادی کو بیٹے کا وارث دیکھنا تھا، اس لیے۔ سب کے پاس اسے توجہ دینے کی معقول وجہ تھی۔ ایسے میں کسی کو اس بچی کا خیال نہ آیا جو ماں کی آغوش سے محروم، آیا کہ رحم و کرم پر گھر میں تنہا پڑی رہتی تھی۔ 1 مہینے ہاسپٹل رہ کر جب سعود ڈاکٹروں کی پیشن گوئی کے باوجود صحتیاب ہو کر گھر آ گیا تو گھر میں گویا خوشیوں کا سیلاب امنڈ آیا۔ وہ سبھی کا چہیتا اور لاڈلا تھا، لیکن ممی اور دادی کا بالخصوص۔ ممی تو اسے ایک لمحے کو بھی اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیتی۔ وہ ان کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آیا تھا۔ اس نے انہیں طلاق جیسے منحوس داغ سے بچا لیا تھا، تو وہ کیوں نہ اسے چاہتی؟ ممی کے پاس میرے لیے کوئی وقت نہ تھا۔ انہیں تو شاید یہ بھی بھول گیا تھا کہ سعود کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بیٹی کو بھی جنم دیا تھا جس کا انہوں نے ابھی تک نام بھی نہیں رکھا۔ میری پیدائش کے 2 ماہ بعد میری نانی کوئٹہ سے آئیں تو انہوں نے ہی میرا نام رکھا، اجالا شہریار۔ میرا نام تو خود میرے لیے ایک لطیفہ ہے۔ جس کی اپنی زندگی اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہو، وہ اجالا کیسے ہو سکتی ہے؟ نانی نے ممی کو ان کی لاپرواہی پر سخت سنائی کہ ان کی غفلت کے نتیجے میں بچی بے یار و مددگار آیا کے رحم و کرم پر پڑی ہے، اور جسے گھر والوں کی بے توجہی محسوس کر کے آیا بھی اکثر بھول جاتی ہے۔ کئی دفعہ وہ بچی بھوک سے نڈھال ہو کر بلک بلک کر روتی، خود ہی چپ ہو کر سو جایا کرتی ہے، اور آیا اس کا دودھ بنانا بھول جاتی ہے۔ ممی نے واضح طور پر اپنی بیزاری کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں اب مزید اولاد کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پتہ نہیں سعود کے ساتھ یہ بھی کیوں پیدا ہو گئی۔ ممی اور ڈیڈی دونوں ہی نے مجھے نظر انداز کر دیا تو نانی مجھے اپنے ساتھ کوئٹہ لے گئیں۔ نانی وہاں میرے ماموں کے گھر میں رہتی تھیں، جسے اس کے ماں باپ نے چاہیں نہ چاہیں اسے کوئی اور کیا پیار کرے گا۔ سو ماموں ممانی کا رویہ کوئی خاص اچھا نہ تھا۔ وہ محض نانی کی مروت میں میرے اپنے گھر آمد کو قبول کر گئے۔ ڈیڈی ہر مہینہ ایک خطیر رقم میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا کرتے تھے، اور ممی کسی آتے جاتے بندے کو ہاتھ کپڑے اور کھلونے بھیج کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا کرتی تھیں۔ نانی نے وہیں اسکول میں میرا ایڈمیشن کروا دیا۔ وہ مجھے بہت چاہتی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ انہیں بیٹی کی نالائکی اور لاپرواہی پر بہت غصہ تھا۔ وقت گزرتا رہا، میں 8 سال کی ہو گئی۔ اس دوران ممی ڈیڈی کے ہاں ان کے نہ چاہنے کے باوجود بھی دعا پیدا ہو گئی۔ وہ مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی۔ وہ ہو بہو دادی کی کاپی تھی، اسی لیے دادی اسے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کی پیدا ہونے کے کچھ ماہ بعد دادی کا انتقال ہو گیا۔ میری 8ویں سالگرہ کے ٹھیک 1 ہفتے بعد نانی ایک رات ایسی سوئیں کہ پھر
اٹھی ہی نہیں۔ مجھ سے محبت کرنے والی واحد ہستی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور میں اکیلی رہ گئی۔ کوئی پرائی اولاد کو کیوں اپنے پاس رکھتا؟ سو ماموں نے مجھے واپس کراچی بھیجوا دیا۔ میری واپسی میرے گھر والوں کے لیے صرف اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ مجھے ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے کے لیے ڈرائیور کو بھیج دیا گیا۔ میری واپسی سے گھر والوں کو کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ میں ممی کے گلے لگنا چاہتی تھی، ان کی خوشیوں کو محسوس کرنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے دور سے میرے سلام کا جواب دے کر میری خیریت پوچھی تھی۔ میں جھجک کر رک گئی۔ ڈیڈی اور بہن بھائیوں کے رویے بھی میرے ساتھ بڑا لیا دیا سا تھا، جیسے میں کوئی آؤٹ سائیڈر تھی جو اچانک ان کے گھر آ کر رہنے لگ گئی۔ پتہ نہیں مجھے اپنے ساتھ لے جا کر نانی نے اچھا کیا تھا یا برا، اس بات کا فیصلہ میں آج تک نہیں کر سکی۔ اگر وہ مجھے ساتھ نہ لے جاتی تو ہو سکتا تھا میری بھی اس گھر میں کوئی جگہ نکل آتی۔ وہ سب اتنے سالوں سے ایک ساتھ رہ رہے تھے، وہ سب ایک سے تھے اور میں بالکل الگ۔ میرے ماں باپ اور بہن بھائی، کسی کو میری ضرورت نہ تھی۔ دادی کی وفات کے بعد اب گھر میں ممی کا روپ تھا اور اب کوئی ڈھری سہمی سی عورت نہ تھی۔ ان کا بیٹا ان کی طاقت تھا۔ وہ سعود سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ اس کے آگے ڈیڈی اور ہم بہنوں کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اگر سعود ان سے کہتا کہ آپ میری خاطر سمندر میں چھلانگ لگا دیں یا آگ میں کود جائیں تو وہ ایسا قرض گزرتی۔ وہ اس کی محبت میں سب کچھ کر سکتی تھی اور ڈیڈی اب صرف ایک بزنس مین تھے۔ لاکھ کو ہزار کیسے بنانا ہے اور لاکھ کروڑ، ان کی سوچ بس یہیں تک محدود تھی۔ انہیں گھر اور بچوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، یہاں تک کہ سعود جس کی خاطر وہ ممی کو طلاق دیتے دیتے رہ گئے، انہیں اس سے بھی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ہاں البتہ دعا سے وہ باقیوں کی نسبت پیار کیا کرتے تھے، شاید اس کے لیے وہ دادی کی جیسی تھی۔ میں گھر والوں میں شامل ہونا چاہتی تھی، میں اپنے آپ کو اس گھر کا ایک حصہ بنانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سب کا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ڈیڈی کافی کے شوقین تھے۔ میں رات کو سونے سے پہلے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کافی بنا کر ان کے لیے جایا کرتی تھی تو بغیر کچھ کہے کپ میرے ہاتھ سے لے لیتے تھے۔ ہر بار میں سوچتی کہ آج ڈیڈی مجھے پیار ضرور کریں گے اور کہیں گے میری بیٹی کتنی اچھی ہے، اپنے ڈیڈی کا کتنا خیال رکھتی ہے، مگر میری یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوئی۔ ممی کی محبت حاصل کرنے کے لیے میں نے سعود کا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا۔ مجھے پتہ تھا سعود میں ان کی جان ہے اور ان کی جان مجھے بہت پیاری تھی۔ میں اپنے ساری پاکٹ منی اور بہت سی چیزیں اسے دے دیا کرتی، اس کے جرنل پر ڈائیگرام بنا دیا کرتی۔ وہ مجھ سے خوش ہوگا تو ممی خود بخود خوش ہو جائیں گی۔ اپنی بہنوں کا ہر کام نوکروں سے بھی پہلے دوڑ دوڑ کر دیتی کہ وہ مجھ سے باتیں کریں گی، میں ان میں گھل مل جاؤں گی۔ یہاں میں تھوڑی بہت کامیاب بھی ہو گئی۔ صبا آپی اور ہنا بچوں مجھ سے کچھ مانوس ہو گئیں اور اکثر مجھ سے باتیں بھی کرنے لگتیں۔ دعا البتہ سب سے مختلف مزاج کی لڑکی تھی۔ وہ صرف شکل میں ہی نہیں بلکہ عادتوں میں بھی دادی جیسی تھی، انہی کی طرح ضدی اور سرکش۔ اس کا دل چاہتا یا کوئی مطلب ہوتا تو مجھ سے بات کرتی، ورنہ مجھے اگنور کر دیتی۔ ڈیڈی نے صبا آپی اور ہنا بچوں کی شادیاں بہت کم عمری میں کروا دیں۔ وہ بلا کے اسٹیٹس کانشیس بندے تھے، اسی لیے ان کے دونوں داماد ان کی طرح ویل آف مینرز فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان دونوں کی شادی کے بعد میں کچھ اور اکیلی ہو گئی، لیکن میں نے گھر والوں کا خیال رکھنا والا اپنا رویہ ترک نہیں کیا۔ میں ابھی مایوس نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اس گھر میں اپنی جگہ بنانی تھی۔ میں اپنی محبت اور خدمت سے سب کے دل جیت لینا چاہتی تھی۔ میری اطاعت گزاری پر دعا میرا مذاق اڑاتی تھی کہ مجھے کسی مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ یہ خدمت اور یہ وفا شعاری وغیرہ جیسی لغویات وہاں بہت کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ دن گزرتے رہے، میں انٹر کر کے آرٹس اسکول میں آ گئی۔ انہی دنوں سعود کو ہماری چھوٹی خالہ کی ماریا سے طوفانی قسم کا عشق لاحق ہو گیا۔ ممی تو بیٹی کی خواہش پر دل و جان سے راضی تھی، لیکن ڈیڈی کو خالہ کا مڈل کلاس گھرانہ اپنے اکلوتے بیٹے کی شایع نشان نظر نہ آ رہا تھا۔ لیکن اب ممی کو پہلے ہی کی طرح ڈیڈی سے ڈر جانے والی عورت نہ رہی تھی، سو ڈیڈی کے آگے بیٹے کا مقدمہ لڑنے کھڑی ہو گئیں۔ آخرکار ڈیڈی کو ہتھیار ڈالنے پڑ گئے اور اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ لے کر ایک 10,000 ماہوار کمانے والے ٹٹ پونجے کے گھر پہنچ گئے۔ ماریا اور خالہ اس رشتے پر بہت خوش تھیں، سب کو ہی پتہ تھا انہوں نے ہاں کرنی ہے۔ بیٹی کے اس زوردار عشق میں وہ برابر کی شریک تھیں۔ انہیں اپنی بیٹی کے لیے ایسا ہی صاحب جائیداد اور اکلوتا خوبرو داماد درکار تھا، سو انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ لیکن ان کے جواب نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ ماریا کا رشتہ صرف اسی قیمت پر دینے کو تیار تھیں کہ میرا رشتہ ان کے بیٹے خالد کے ساتھ طے کر دیا جائے۔ سعود کے لیے ممی اس مقولے پر یقین رکھتے تھیں کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، سو انہیں اس سودے بازی میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ خالد میکینیکل انجینئرنگ کے نوکری کے لیے تلاش میں مصروف تھا۔ ایسا داماد ڈیڈی کے لیے کیسے قابل قبول ہو سکتا تھا؟ گھر میں پھر ایک نئی جنگ چھڑ گئی۔ ممی کو خالد میں ہر خوبی اور ڈیڈی کو ہر خامی نظر آ رہی تھی۔ رہ گئی میں تو مجھ سے اس سلسلے میں کسی نے کچھ پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔
سعود نے ڈیڈی کے انکار پر مشتعل ہو کر گھر چھوڑ دینے کی دھمکی دی تو ممی روتے ہوئے میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ میں ڈیڈی کے سامنے اس رشتے میں اپنی انوالومنٹ کا اظہار کروں اور انہیں مجبور کروں کہ وہ ہاں کر دیں۔ مجھے خالد سے کوئی دلچسپی نہ تھی، میری تو اس سے بطور کزن بھی بات چیت نہ تھی، لیکن ممی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کا یہ موقع میں گنوانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ان کی بات مان کر ڈیڈی کے پاس چلے آئی۔ وہ میری اس بات پر بہت ناراض ہوئے، مجھے کلاس ڈفرینٹ کے عیوب گنانے لگے، مجھے سمجھانے لگے کہ رشتے ناتوں میں کی جانے والی بلیک میلنگ انہیں بالکل پسند نہیں۔ وہ خالد کے متبادل کے طور پر بے شمار لوگوں کے نام میرے سامنے گنوانے لگے جن سے وہ میری شادی کر سکتے تھے اور جو میرے ہم پلہ بھی تھے، لیکن میں ان کے سامنے جم کر کھڑی ہو گئی اور جب تک ان سے اپنی بات نہ منوا لی وہاں سے ہٹی نہیں۔ ہمارے درمیان خالد اس رشتے کے طے ہو جانے پر بہت خوش تھا۔ سعود کا ماریہ کے ساتھ اور میرا خالد کے ساتھ نکاح کر دیا گیا۔ ماریہ کو بیاہ کر ہمارے گھر آنا تھا، لیکن ڈیڈی کبھی بھی اپنی بیٹی کو 120 گز کے ایک معمولی سے گھر میں رخصت نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت میں نے ان سے اپنے آپ سے محبت جان کو خوش ہوتی رہی۔ آج سوچتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ وہ ان کی محبت نہیں، اپنے آپ سے محبت تھی۔ سکندر شہریار خان کی بیٹی کبھی کسی معمولی گھر میں بیاہ کر جائے، ان کی ناک نیچی نہ ہو جاتی؟ انہوں نے خالد کا اسٹیٹس ہمارے برابر لانے کے لیے فوری طور پر اس کے لیے امریکہ میں اچھی جاب اور رہائش کا بندوبست کیا اور وہاں ایک بہت ہی اچھی فارم میں اس کی نوکری کا انتظام ہو گیا۔ جتنے ڈالرز کی جاب اسے ڈیڈی کے توسط سے ملی تھی وہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے تھے۔ وہ امریکہ چلا گیا اور خالد کے گھر کے حالات بتدریج بدلنے لگے۔ ہمارے درمیان نکاح جیسا مضبوط بندھن قائم ہو جانے کے باوجود اس نے کبھی مجھ سے ملنے یا بات کرنے کی کوشش نہ کی۔ میں اس کے سرد و سپاٹ انداز پر حیران ہوا کرتی تھی۔ میرے سامنے ماریہ اور سعود صبح شام ایک دوسرے سے ملتے، فون پر لمبی لمبی باتیں ہوتی اور جس کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی تھی میرے وجود سے لا تعلق تھا۔ اس کے اسی رویے کی بدولت میرے دل میں بھی اس کے لیے کچھ خاص قسم کی فیلنگ پیدا نہ ہو سکی۔ میں ان دنوں اپنے مستقبل سے ڈرنے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا میری زندگی بھی ممی ڈیڈی کی طرح ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور ذلیل کرنے میں گزر جائے گی۔ میں محبتوں کی متلاشی تھی۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ وہ جس کے ساتھ مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن مجھ سے بہت محبت کرتا ہو، میرا وجود اس کے لیے خوشی کا باعث ہو، وہ بن کہے میرے دل کی بات سمجھ جائے، وہ امیر ہو یا غریب لیکن میری عزت کرے، مجھے سچا پیار دے۔ اور خالد میں مجھے ایسی کوئی خوبی نظر نہیں آئی۔ میرا BA فائن آرٹس کمپلیٹ ہوا تو میں نے وقت گزاری کے لیے آرٹ اسکول جوائن کر لیا۔ انہی دنوں سعود کے اصرار پر ماریہ رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی، ورنہ ڈیڈی تو ہم دونوں کی ایک ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے۔ خالد اتنی جلدی شادی کے لیے آمادہ نہ تھا، سو ڈیڈی کو چپ سادھنی پڑی۔ ماریہ یہ ایک بہت ہی سطحی ذہن کی لڑکی تھی، اسے تو شاید سعود سے سچی محبت بھی نہیں تھی۔ اس کا خواب تو ایک امیر گھرانے کی بہو بننا تھا، دونوں ہاتھوں سے دولت لٹانا اور سیر و تفریح کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس کی تمام تر حرکات کسی نو دولتی جیسی تھی۔ دعا سے بالکل بھی نہیں بنتی تھی، لیکن وہ ڈیڈی کی چپ چہیتی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ دعا اس کے نو دولتی پن کا دل کھول کر مذاق اڑاتی۔ کھانے کی میز پر بیٹھ کر ندیدوں کی طرح پلیٹ لباب بھر لینے پر دعا اس کا تمسخرانہ نظروں سے دیکھتی۔ میری البتہ اس سے نہ کوئی دوستی تھی نہ دشمنی۔ دن گزرتے رہے، ڈیڈی کو میری رخصتی کی فکر کچھ زیادہ ہی ستانے لگی۔ ممی البتہ پرسکون تھیں۔ انہی دنوں میری زندگی کی آندھیوں کی زد میں آ گئی۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، لیکن خود میرے ساتھ اس سب کے صلے میں کیا ہوا؟ میں ساری زندگی اپنوں کی محبت کی طلب میں بھاگتی رہی، لوگوں کے دل جیتنے کے لیے خدمت اور فرمانبرداری کے ہتھیار استعمال کرتی رہی، اور ایک روز مجھے پتہ چلا کہ میں سیراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ میں خالی ہاتھ کھڑی سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہوا ہے۔ میں انچاہی تھی اور اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی انچاہی ہی رہی۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی ناول کافی ہے۔ باقی کے ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیاں کرے۔ اللہ حافظ۔